منگل کے دن اللہ پاک کا یہ بابرکت نام صرف پڑھ لیں، پھر اللہ پاک کی جانب سے ایسی غیبی مدد ملتی ہے، 100 کروڑ کی بھی ضرورت ہو تو اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین اکرام، دولت کی کمی کے لیے، رزق کے مسائل کے لیے منگل کے دن کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میری وہ مائیں اس وظیفے کو کر سکتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹوں کا رزق وسیع ہو جائے۔ وہ بیویاں اپنے شوہر کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے کاروبار میں ترقی ملے، ان کا رزق کھل جائے، گھر میں خیر و برکت ہو، گھر میں پیسہ آنا فوراً سے شروع ہو جائے۔ تو بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے ایسے معجزات ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، اس کی جیب اللہ پاک دولت سے بھر دیتے ہیں۔ بس آپ کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے میرے اللہ پاک کا ایک حکم ہے، وہ سن لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں خود بھی، میرے فرشتے بھی، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والے تم بھی میرے نبی پر درود پاک پڑھو۔ تو ناظرین، یہ کن کے لیے حکم ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے، یہ مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہیں یہ ان کے لیے حکم ہے۔ کوئی بھی ایسی عبادت، حالانکہ دیکھیں نماز فرض ہے، جس کی نماز مکمل نہیں ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مومن میں اور ایک کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ تو یہ کتنا بڑا حکم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ میں بھی نبی پر درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ جو ہیں وہ بھی بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ درود پاک کی ایسی برکات ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اللہ کی ایک رحمت پوری کائنات کے لیے کافی ہے، اور جس بندے پر 10 رحمتیں آ جائیں اس کا کیسا اجر ملے گا، اس کے کیسے کام سنوریں گے۔ اور ویسے بھی جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو جس دعا میں، جس وظیفے میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ قبولیت کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ ویسے آپ دعا کریں گے تو وہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی، جس میں آپ درود شریف پڑھ لیں گے وہ ڈائریکٹ قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی برکات ہیں درود شریف کی۔ کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن درود شریف ایک واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے۔ آپ جس حال میں بھی درود پاک پڑھیں گے، آپ باوضو پڑھیں گے پھر بھی قبول ہے، آپ وضو کے بغیر پڑھیں گے پھر بھی قبول ہے۔ یہ ایسا اللہ پاک نے محبت کا ایک اثر رکھا ہے درود پاک میں۔ درود پاک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھیں گے، زندگی آپ کی سنور جائے گی۔ تو برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو محترم ناظرین، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ پڑھ لیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، رزق اور دولت کے لیے، پیسوں کے لیے جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، جتنی بھی آپ کو تنگی ہے، آپ چاہے بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد کا حصول چاہیے، اچھے رشتوں کی تلاش ہے، غرض ہر مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ قرضوں میں اگر ڈوبے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ غیب سے ایسا اسباب پیدا ہو جائے گا کہ آپ کے قرضے بھی اتر جائیں گے، اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا۔ آپ کی جاب کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے کسی بھی ٹائم
اس عمل کو کر سکتے ہیں، بالکل مختصر ترین عمل ہے، صرف 4 سے 5 منٹ آپ پہ لگیں گے۔ اگر آپ جاب پہ موجود ہیں تو وہاں پہ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کی ان تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ ہم آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ ویڈیو کو ایک دفعہ لائک کر دیں۔ آپ کے لائک سے ہمیں پیسے نہیں ملتے، آپ کے ویڈیو مکمل دیکھنے سے ہمیں پیسے نہیں ملتے، صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یوٹیوب کی نظر میں وہ ویڈیو ذرا اچھے رینک میں چلی جاتی ہے، زیادہ لوگوں کا اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دینا ہے۔ آپ کو اجازت مل جائے گی، ہمارا رپلائی آئے یا نہ آئے۔ تو محترم ناظرین، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ باوضو آپ نے ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کے آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ استغفر اللہ کی ایسی پاور ہے، اگر میں بتانے بیٹھ جاؤں تو گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے۔ ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کر لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہے تو آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ یہ پڑھ لیں۔ اس کی ایسی برکات آپ پہ نازل ہوں گی کہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ استغفار کی جو کیسی فضیلتیں ہیں۔ آپ نے 100 دانوں والی تسبیح لینی ہے، یہ کم سے کم ہے۔ آپ زیادہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ زیادہ پڑھ لیں، لیکن 100 دفعہ آپ نے استغفار لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اتری تھی۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ تو حوض کوثر کیا ہے؟ جنت میں ایک نہر ہے۔ تو آپ نے سورہ کوثر کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ چلتے چلتے میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ تو آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا جو ذاتی نام ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ صرف منگل والے دن کا وظیفہ ہے۔ آپ کسی بھی منگل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ صرف منگل والے دن آپ ٹائم نکال کے اس وظیفے کو کر لیا کریں، ہفتے میں صرف ایک دن۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے کیسے بگڑے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ آپ نے یا اللہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر زیادہ توفیق ہو تو آپ زیادہ مرتبہ پڑھ لیں، لیکن جو کم سے کم جو اماؤنٹ ہے وہ آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا غفور یا غفور یا غفور کی کر لینی ہے۔ 2 اللہ پاک کے نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے یا اللہ، ایک صفاتی نام ہے یا غفور۔ 2 سورہ مبارکہ ہے، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اور جو اللہ کے نام ہے وہ کم از کم آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ زیادہ مرتبہ آپ پڑھ لیں گے تو اس کا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی جو بھی مرادیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اپنے کاروبار کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرضوں کے لیے دعائیں مانگ لیں، بیمار ہیں تو بیماروں کے لیے دعائیں مانگ لیں، بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے دعا مانگ لیں، اولاد نرینہ چاہیے تو اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگ لیں۔ صرف 5 منٹ
آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ وہ دعاؤں کو سنتا ہے، اور جس وظیفے میں شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھا گیا ہو تو اس کی کیسی برکات ہوں گی۔ اللہ پاک کبھی بھی اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ کو بھلے اس دنیا میں اس کے اثرات نہ ملے، لیکن وہ دعا آخرت کے لیے سنبھال دی جاتی ہے۔ جب آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آخرت میں جب اس کا آپ کو اجر ملے گا نا، تو آپ کہیں گے کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یہ حدیثوں میں آیا ہے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات لازمی کیا کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔